اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں سیٹ کیا. پھر اس دن سنڈے تھا تو کارپیٹ کو اٹھا کر دھوپ میں ڈالا. کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی مہر کی وارڈروب میں لٹکایا. سادھنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے آ گئی. واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں. جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں، زیادہ تر شاعری کی تھیں. آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، من چلے کا سودا وغیرہ وغیرہ. ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی. وہ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی، لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی. ایک صبر آزما کام تھا، اور اتنا زیادہ صبر وہ اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی. اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اسے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی. خیر ایک تو مفت میں کتاب مل گئی تھی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی. اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی تو وہ مزے سے سنتی رہی، لیکن امرہا کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر گزر کر جاتے رہے. وہ بلا شبہ اپنی طرز کی شاہکار کتاب تھی، لیکن امرہا جیسے کن ذہن اسے بیکار بنا رہے تھے. لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی. اتفاق سے اس نے ایک بڑا مارکا سر کر لیا تھا. کھیل تماشا نے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا تھا. تخت پور کے ماسٹر بالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو سا جگا دیا ہوتا. جیسے ایسے لگنے لگتا جیسے ماسٹر بالی اپنی کلارن پر آساکی و داران کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو. لیڈی مہر نہال ہو گئیں. بہت کمال کی، شاندار. سادھنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی جو اس نے اپنے بنگالی باپ اور بھوجپوری ماں سے سنی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امرہا کو لگتا سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں. جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے بنگال کا سحر سمٹ آتا. وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی. اکثر اس کی کہانیاں پرسوز ہوتی، لیکن وہ انہیں اتنی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ لگتا ہی نہیں کہ ان کہانیوں میں سوز ہے. سادھنا وہ مشکل 32 سال کی تھی اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو ہڈیوں کا کینسر تھا. سادھنا کی کہانی محبت سے شروع ہو کر امر جیت پر ختم ہوتی. وہ پرسوز کہانی سناتے ہوئے بالکل آبدیدہ نہ ہوتی، بلکہ ایسے لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے، جو دکھ پر رو دیتا ہے وہ تو پھر کوئی انسان ہوا، لیکن جو کم ہمتی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوا، وہ بھی کوئی انسان بھلا. تو سادھنا کیوں کر روتی جب اس کا بیٹا ہی جواں حوصلہ ہے، ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا. ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکے گی. میں نہیں رہوں گا ماں، کبھی نہیں. تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی. اس کی کہانیاں کیوں نہ امر جیت ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ ہوتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے. دل پر کیسا ہی بوجھ کیوں نہ ہو، اس کی کہانی پرستان لے ہی جاتی ہے. سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی، جیسے کوئی وہ لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والا اپنے بچوں کو اور جنگ جیت جانے والا اپنے کنبے کو سناتا ہے. وہیں جواں مردی کی قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے. اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا. اسے اور اس کے چند کلاس فیلوز کو یونیورسٹی کے ایک دوسرے گروپ نے اپروچ کیا. وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پونڈز کما سکیں. اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا، اس نے بھی ہاں کہہ دیا. انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کر سرونگ تک. پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی، اور جہاں یہ گھر تھا وہاں باقی گھر کافی دور دور تھے جن کے آگے سڑکیں کھلی اور کشادہ تھیں. سرے شام ہی ان سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی سیٹنگ مکمل کر لی. باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھی.
انہیں ہر فرد کو الگ الگ نہیں پیش کرنا تھا۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ ایرک اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈراتے ہیں، ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید ہاں، یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ برا نہ مانو پلیز، وہ کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور تم ہو بھی مسلم۔ پلیز ایسے برا نہ مانو، دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں تو تمہیں نہیں بتا رہی۔ وہ ایک نہ سمجھ سکی۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں؟ کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں۔ بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امرا کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں؟ کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہیں ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا ہے۔ ابھی سے مطلب؟ اس کا رنگ واقعی میں اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خطرناک باتیں کرتے ہو تم سب، مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی۔ یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ اس پر صاف الزام لگا دیں گے، پولیس۔ اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹوئسٹ لائٹس نے اور ٹوئسٹ بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال ٹوئسٹ لائٹس حرکت کرنے لگی، سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ ان سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دی۔ ڈی جے بنسبت ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کرتا رہا، جو امرا کو کافی پسند آئے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ ایرک نے اسے آواز لگائی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار دہشتناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ امرا بری طرح سے لڑک کر گری۔ اسی دھماکے کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور چند انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ پورے 1 منٹ تک سناٹا رہا۔ امرا زندگی میں کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اسے جینس پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی، اور ایرک نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کر کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امرا کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ وہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ You did this. تم نے کیا ہے یہ۔ اس اتنی سی بات سے جیسے کسی نے اس کے سر پر دوسرا دھماکہ کیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹرین دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینل کی سبھی خبریں، ڈاکیومنٹریز گڑبڑ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، You did this. دہشت گرد، You. اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز اس کی ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔
वहाँ मौजूद बहुत सारी चीजें गिरी। शीशे के छोटे टुकड़ों की एक बौछार आंधी की तरह आई। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। इस तरफ काफी अंधेरा था, लेकिन उनकी चीखें और कराहें सुनी जा सकती थीं। इस बार अमरहा गिरी नहीं, खड़ी ही रही और काफी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फिजा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाजें गूंजी। पीछे कहीं से जोरदार आग के भड़क उठने की आवाजें भी आ रही थीं। उसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है। किसी एक ने चिल्लाकर उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम कर दूर दूर होने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे नजर आ रहा है। पुलिस सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी। उसकी नहुसत की मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गए और इस जगह अमरहा मौजूद थी। खड़े खड़े उसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी की रिपोर्टिंग का अंदाजा कर लिया, अदालत में खुद पर केस चलते देख लिया। उसके हक में चंद हजार मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं और अदालत अपना फैसला सुना रही है। उसके घर वाले उसे लानत मलामत कर रहे हैं और मासूम होते हुए भी उसे यूरोपियन मीडिया दहशतगर्द साबित कर रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा? उसका क्या होगा? वो तो मर जाएगी। और ठीक इसी दौरान एक और धमाका हुआ और वो हलक के बल चिल्लाने लगी पागलों की तरह। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई, साथ चिल्लाती रही। 400-500 स्टूडेंट्स का ग्रुप इधर उधर फैला उसे देखता रहा। सुन रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, अपनी सारी हिम्मत जमा करके, पूरा जोर लगाकर। वो सब वैसे ही खड़े रहे जैसे कोई स्टेज शो खड़े होकर देख रहे हों। तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे टीवी चैनल्स, अखबारात झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो। मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशतगर्द नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। फिर एकदम सब्जे पर बैठकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगी, और ऊंची और ऊंची। पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में अब सिर्फ इसके रोने की आवाज़ ही आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे हॉरर मूवी देख रहे थे। ये सब तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल जोक कर रहे थे। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। उसने झटके से गर्दन उठाकर आवाज़ की सिमत देखा। उससे जरा सा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फानंदोज हो रहा था। उसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठता ओपरा देखता रहा हो। प्रैक्टिकल जोक? वो कई लहजे सन्नाटे में ही रही, फिर उठकर खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक कोई अमली मजाक भी किया जा सकता है। तीसरे धमाके के बाद उन्होंने तुम्हें खुद ही बता देना था। ये सब सीनियर्स हैं और जूनियर्स के। शट अप! उसने धार कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर उसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उन सब से कहा। तुम लोग अंग्रेज, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आए करने वाले, हमें गुलाम समझ रखा है। जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। क्या समझ रखा है हमें? पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी तजलील करते रहे, और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो। हमसे हसद करते हो कि हम जिंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सबसे आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करता है कि मज़दाक वो रवानी से चीख चिल्लाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेजी में तर्जुमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेज़बानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोहे नूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्जी का तर्जुमा कर रहा था, इसे और भड़का रहा था। अमरहा के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल, गंवार, दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर उसे दहशतगर्द बना दिया है। एक नौमौलूद बच्चा भी दहशतगर्द है अगर वो मुसलमान है तो। अमरहा का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। उसके जलाल के आलम में किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि कुछ बोल सके या उसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। उसने कोई तर्जुमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज, किसी कोने से आवाज आई। जोक करने के लिए तुम्हें यही जोक मिला था? खुद तुमने ग्वांतानामा बे में क्या किया? वो अमरीकी थे, आलियान बोला। वो जालिम थे, और जालिम किसी कौम से नहीं होता, और ये सब भी जालिम हैं। उसने हाथ लहरा कर कहा।
आंसुओं का दरिया उसकी आंखों से बहने लगा। ट्रांसलेशन प्लीज, आवाज फिर आई। अमरहा ने कहर आलूद नजर सब पर डाली और इस बार इंग्लिश में बोली, इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती। इतना घटिया मजाक? तुम लोग इतने जालिम हो कि मजाक भी ऐसा जालिमाना सोचा। तुफ है तुम पर। कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ सब के सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए। अगर वही पॉइंट्स तुम। कोई पॉइंट नहीं लगा, वो तो ऐसे हुए हैं। डीजे ने एक बटन दबाया और एक और धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह उन्हें नजरे बद से बचाए, किस कदर टैलेंटेड थे वो सब। जो शीशे की किरचियां उड़कर आई थी वो हार्ड क्रिस्टल शीट की थी। अमरहा ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक ग्लास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाएं तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम। रिलैक्स, काफी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा। उसे और गुस्सा आया। बकवास बंद रखो अपनी। उसकी आवाज डीजे के धमाके से ज्यादा धमाका अंगेज थी इस बार। उसने एक नजर फिर सब पर डाली। बेइज्जती के एहसास से उसका सारा वजूद झुलसने लगा और जैसा कि यहाँ आने से पहले वो धाड़े मार मार कर रोती ही रही थी, तो वो सभी धाड़ें उसके अंदर फिर से जाग उठी। वो घास पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर उन सब धाड़ों को आवाज में जगाकर रोने लगी। सबने दूर से ही उसके गिर्द घेरा सा बना लिया। किसी में अब इतनी जुर्रत नहीं थी कि शेरनी बनी अमरहा के पास आए और उसे चुप ही करवाए। अमली मजाक था और कुछ ज्यादा ही अमली हो गया था। अब वो रो रही थी और वो सब शर्मिंदा शर्मिंदा उसे सुन रहे थे। आलियान उठा और चलकर उसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया ना, उनकी गलती है, उन्हें माफ कर दो। वो बदस्तूर हिचकियां लेती रही। प्लीज उन्हें माफ कर दो, प्लीज। उसे सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही आंखों को उठाकर आलियान को देखा। आलियान वहीं का वहीं रह गया। उसने अपनी जिंदगी में 2 आंखों में इतनी तड़प, तकलीफ, दुख और गुस्सा सिमटा हुआ नहीं देखा था। उसने स्याह मशरकी आंखें देखी थीं। इन मशरकी आंखों में तैशो शिकवे के ऐसे बादल नहीं थे। वो उसे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला, नाम से मुसलमान लगने वाला, वो भी उनके साथ शामिल था। आलियान कुछ चुप का चुप ही रह गया। उसकी भूरी आंखों ने उसे भरपूर शिकायत की। उसे उन्हीं इन 2 स्याह आंखों के इतने करीब नहीं ले जाना चाहिए था। अब अगर वो ऐसा कर चुका था तो उसका इंजाम उसे ही भुगतना था, अकेले। इश्की मिजाजी का अगर कोई लाड का नाम होता तो महबूब की आंख का तैश होता, और अगर रोती हुई अंधेरी आंखों का कोई लाड का नाम होता तो वो अमरहा होता। आलियान को ये याद करने में दिक्कत हुई कि वह कहाँ बैठा है। उससे भी ज्यादा दुश्वारी उसे अपनी आंखों को आंसुओं के पानियों में गर्क इन आंखों से हटाने में हुई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे को चला और फिर से भाग पड़ने जैसे अंदाज से उसके सामने बैठ गया। मास्टर बाली क्लारन पर बसंत बहार बजा रहे थे। अगले दिन वो सब बारी बारी घर आते रहे और दरवाजे के पास ही फूल रखते गए। रात उसने उनका सॉरी कबूल नहीं किया था। डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे थे। वो खिड़की में बैठी सबका तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा गुलदस्ता डेरेक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर उसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर उन सब के दस्तखत थे और चार्ट पर एक रोता हुआ मोटे मोटे आंसुओं वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई थी जो कल रात बनाई गई थी। उसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। उन सब के तासुरात कमाल थे। उसने वो वीडियो लेडी मेहर और साधना को भी दिखाई। वो लोट पोट होती बार बार वीडियो को चलाकर देखती रही। बाद में से मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोगों का ग्रुप वहाँ मौजूद था, उन सब के साथ कुछ न कुछ किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे और ये एक रिवायत ही थी कि वो हर साल कुछ न कुछ करते। लेकिन अमरहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया। इस वाक़ये से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। उसके काफ़ी से ज़्यादा दोस्त बन गए। जो उसे देख लेता रुककर उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता। उसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट्स मैनचेस्टर के ही रहने वाले थे वो उसे अपने घर शाम की चाय या वीकेंड डिनर पर मदऊ करते। उसके रोने धोने का इन सब फनकारियों पर ऐसा असर हुआ कि उसे नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी, चलो दवा 2 ले लो, बस रोना नहीं।
ایک وسیع حلقہ اسے جاننے لگا، وہ جس سے چاہتی پڑھنے میں مدد لے لیتی۔ اسی دوران شٹل کاک میں ایک روسی ویرا اور ایک جاپانی اینون آ گئی۔ جاپانی تو بہت خاموش طبع تھی، سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی تھی۔ اس نے لیڈی مہر کو کہانی سنائی، پر لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا کہ وہ بس چپ چاپ گھر میں رہتی ہے۔ البتہ ویرا نے اپنے شہر سوچی میں ہونے والے 22ویں سرمائی اولمپکس کی وہ کہانیاں سنائیں کہ خود امرہا کا جی چاہا کہ کاش وہ کوئی ایتھلیٹ ہوتی۔ آج فارغ اوقات میں ویرا مانچسٹر کی سڑکوں پر دکھائی دیتی۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا، بال کمر سے بہت نیچے تک لمبے تھے، یا اسکائیکنگ کرتی یا اسکیٹنگ۔ جب وہ یہ دونوں کام کرتی تو لگتا کہ کوئی پری بنا پروں کے سڑکوں پر نیچے پرواز پر اڑ رہی ہے۔ اس کے بال جو اونچی پونے کی صورت میں بندھے ہوتے گہراتے اڑتے۔ ایک بار ویرانے سے اسکیٹنگ شوز پہنا دیے اور امرہا منہ کے بل سڑک پر گری۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ بس سرجری کی ضرورت نہ رہی، باقی ساری کسر پوری ہو گئی۔ امرہا کا بس کا کرایہ بھی بچا۔ وہ ویرا کے ساتھ ہی اس کی سائیکل پر بیٹھ کر یونیورسٹی چلی جاتی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا ہی اتنا ہی مشکل تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا دل گردے کا کام تھا۔ کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی۔ وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے تھے، جس کی اسے لیڈی مہر نے اجرت بھی دی۔ اس کا سر نہ میں ہلاتے امرہا نے کم ہی دیکھا تھا، اسے جیسے سبھی کام کرنے آتے تھے۔ ڈیرک کی مدد سے اسے جوتوں کے ایک سٹور میں کام مل گیا۔ اس کا کام بل بنانا تھا بس۔ کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے ضرور جاتی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اسے بات کرتے آپ دیدہ ہو جاتی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے پہلی بار دادی کو اپنے لیے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے۔ دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی، جس میں اسے تو دلچسپی نہیں تھی، البتہ سادھنا، لیڈی مہر اور ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی۔ ویسے تو موسم ابر آلود رہتا ہی تھا اور ہلکی پھلکی بارش بھی ہو ہی جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی ہی آکسفورڈ سڑک پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطعاً جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی گیلی عمارتیں، نم نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا، اور بھلے سے وہاں کے مقامی اس موسم سے عاجز آ چکے ہوں، پر غیر ملکی خاص کر گرم ملکوں کے باشندے کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہری گلابی رنگ کی ویرا کے سٹرولر کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے، انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں بل ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی ہلکی پھوار سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گل لالا کے پھول بکھرے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑنے والے ہاتھ کو۔ وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ واپس نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں برگر بھی کھلا سکتا ہوں اور کافی بھی۔ اتنی پرانی بات؟ نہیں، اب نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، خود وہ بھیگ رہا تھا۔ تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کب بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں پتہ چل رہا، میرا دماغ کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کی بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی اونگی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب اونگا بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور یہ کرتے وہ ایسا لگا کہ امرہا نے سوچا کیا اس نے خدا سے الگ سے اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ امرہا نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ یہ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل۔ میں ویرا کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ، میرے سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔
میرے لیے کچھ خاص؟ واو، ٹھیک ہے، تم نے سینما دیکھی ہے یہاں کے؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے لیکن بیٹی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوگی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی باتیں نہیں کر رہا۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی۔ پاکستانی 2 3 4 ہی ہیں، میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانستانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری اور ہاں اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے ریٹیٹوئی دیکھی ہے؟ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم نہیں دیکھی تو میں تمہیں پہلے اس کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ دیکھنا خود تمہارا دل چاہے گا کہ تم فلم دیکھو۔ یہ قابل ذکر چوہے اور اس کے موسم کی کہانی ہے۔ چوہا جس کے ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے، ایسا کھانا جس کے کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی، اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے۔ چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ چوہا اور کھانا، امراہ نے سر کو زور زور سے جھٹکا۔ چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ۔ آلیان نے چھاتے کو بند کیا، اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں لک چھپ جا رہے تھے۔ پھر کرنا کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا۔ امراہ کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہی پلیز۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم یہ آنکھ کرتی ہو تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچکانہ سے رقص کرتی ہیں اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ مرحا کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا، تمہارا وقت بھی اب قیمتی ہو گیا ہے۔ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا؟ ہاں، دادا نے کہا ہے ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی وہ بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو۔ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئے۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے اور کسی زمین پر کھڑا ہو ہی جائے تو چار اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ ہی منہ میں کتنی بار کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی اور اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ اس نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ وائرا کے سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو عالیہ نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی، ایک بار کہہ دو اور وہ کہکا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منی سی اسی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا جاتا ہے تو کم سے کم 50 لوگ اسے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا ہے تو بھی اس پر پیار ہی آتا ہے۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہیں۔ پھر جب دونوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھے اور ایسے کامیاب نرم خو انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ پہلے فالج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی، ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھی، اب وہ بھی نہ لے سکتی تھی۔ ان کی حالت ہی ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، بچے کو کیسے؟ اور اس حالت میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہ دیتا تو انہوں نے بچے کو ان اداروں میں رکھ ہی کر پالنا شروع کر دیا۔
ایک ادارہ تھا اور کڈز ہمارے بچے جو بچہ پالنے کی خواہش مند افراد کو ایک بچے سے ملوا دیتے اور پھر ان کے اخراجات کے پیسے لیتے رہتے اور اسے اپنے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع میں سے اپنے اخراجات کے لیے رقم نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار ان سے آ کر مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو بہت پیار کرتے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا۔ وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رکنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے تھے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کرتے تھے۔ مہر مہینے کے اس ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب ان کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی یا انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی۔ ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون میسیجز یا کارڈز پڑھتی رہتی۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آیا بھی ہوتا، جس کی آمد پر وہ ایسے خوش ہوتی جیسے پاکستان میں مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھے دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گائے بگائے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پیئنگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر وہ چلے جاتے۔ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس تھی، کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور رات کو انہیں کہانیاں سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھی۔ انہی میں سے ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنے فرینڈ جوش کو بر دکھوے کے لیے شٹل کاک لائی کہ اگر ماما ہاں کہتی ہیں تو وہ بھی خوشی سے ہاں کہہ دے گی۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ اچھا انسان ہے ماما، مورگن مسکرائی۔ کیا سوویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی نہ، سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹارز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا کہ میرے کسی بچے کی کسی فلم سٹار سے شادی ہو۔ تو میں جوش کو انکار کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے تو یہ مرمرا جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پر ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادنا اور امرہا اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھیں۔ بس ایمی، خواہ مخواہ کا مشرقی شغل۔ ہاں تھوڑا ڈر تو ہے، مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے۔ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم بہار کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو میں بہار ہی میں کروں گی۔ نہیں، کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹینا کو بہار کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں بس وہ بھی آنے ہی والی ہے، ایسے ہی کسی نمونے کو لے کر۔ امرہا اور سادنا نے بلند و بانگ کہہ کے چھوڑے نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو بیچارہ نم نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پر ایک خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے 1-2 بار رونے سے ہی یہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار دونوں اتنا ہنسی کہ انہیں نشست گاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دنوں راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا۔ وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نے ہی بتایا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو سادنا نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی۔ پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر ہفتے میں 2 دن اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے کرایہ دار تھے۔
پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے اسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا۔ پھر 3 ماہ کے میڈیکل چیک اپ۔ ڈاکٹر بہت پر امید تھے آریان کی صحتیابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادنا خود تھی۔ جن گھروں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے لیے الگ سے پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی ہر آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امرہ کو جس دن ساری کہانی معلوم ہوئی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں، میں بہادر ہوں، اسی لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا۔ میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی، اور اچھا ہی ہوا کہ وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس طرح اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اس نے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں گہرا راز ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں، اس راز کو کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آریان کا؟ 6 ماہ بعد۔ اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادنا نے اطمینان سے کہا۔ امرہ بہت متاثر تھی سادنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں وہی انسان بھی ہیں جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر پر چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر کے پاس آ جاتا۔ امرہ کو بہت مصروف تھی، لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں اس اسٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آئے ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے اسٹور روم میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، ہم ورکرز چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم میرے ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں پتہ کر کے کل بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا، جیسے مقصد پورا ہو گیا۔ شیشے کے پار سے امرہ نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے گھر لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا، لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب وہ اسے اسٹور روم میں لے گئی اور اس نے اس کا وہاں کافی وقت لے لیا تو عین وقت پر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کافی اچھی حالت میں 2-3 اچھے جوڑے جوتوں کے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں آئے کیوں؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت آ گئی تو میں آ گیا، اب واپس آ گئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں، باولا۔ چلو جاؤ، اب کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال ہے اگر میں ایک جوڑا جوتا لے ہی لوں گا تو قومی اسمبلی میں اسے یقیناً زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یاد آیا، میں نے سنا ہے کہ ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے اچکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتے امرہ کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی، وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔
ڈیرک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے 2 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی اور اس کی ڈبنگ کے لیے امرہ کو بلایا۔ امرہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیرک نے وہ ڈاکیومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیرک نے اسے اپنی پہلے سے بنائی گئی دوسری ڈاکیومنٹریز بھی دکھائیں۔ اسے وہ سب اچھی لگی، خاص کر ڈیرک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیرک سے مشورہ کیا۔ وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیرک نے اسے بتایا کہ ڈاکیومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈیرک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت ہی کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے، لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکیومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسری جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک سے انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اس بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امرہ نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور ایک 2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرہ اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دی۔ امرہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں دے دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے جو وہ پاکستان سے لائی تھی۔ وہ یہاں بیکار تھے، یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا کا فون آیا، اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امرہ، دھیان سے سنو۔ تمہارے بابا اسپتال میں پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے۔ میری بات کروائیں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرہ؟ میرے بابا اسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادت کرتی، پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی۔ خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادنا کی طرف دنگ سی دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا اور دادی اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائے نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جاتی تھیں۔ میرے پاس آپ کی مایوسیوں کی جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے بات کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ اٹھتی؟ کاروبار کے نام پر وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا
اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ وہ فکرمند ضرور تھی لیکن ہلکان یا پریشان نہیں۔ واجد سود پر قرض لے رہا ہے، دادا نے فون پر بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کی قرض کہیں سے نہیں مل رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے، کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پر منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے، یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل لاتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکیومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے بھی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران چیک دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو یا ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب رقم کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے اسے یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرہا کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے پاس نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پر اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں زیرو ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے اعداد لگا کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے، اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ اپنی مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا۔ امرہا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے۔ ایک دو بار دادا نے بابا سے کہا کہ امرہا کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امرہا نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں بابا۔ یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امرہا، تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں بھیجنے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں ہے بابا کیونکہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسی آرام و آسائش کی زندگی دیتے ہیں، ہم خود ہی تو انہیں نکارہ بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھی ہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھی ہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بابا، پہلے تو سب کا کفایت کی عادت ڈالیں، فضول خرچی ترک کر دیں۔ علی اور حماد سے کہا کریں صبح جلدی اٹھا کریں۔ دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی جاب کرے۔ بابا، اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں۔ جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس یہی کافی ہے۔ آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ؟
وہ اب دیدہ سی ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے ہی سربراہ پر آتا ہے کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا، اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں۔ تم تھک جاتی ہوگی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا، موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی یونیورسٹی میں، اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی 1-2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے علیان کا کہکہا سنائی دیا، کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو، وہ صاف مکر گئی۔ امرہا انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور علیان بزنس کا، اور امرہا تو پھر اپنی عادات کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی۔ لیکن علیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کو پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرہا کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی اور ساتھ ساتھ اسے بتاتی رہی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے چپکے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ علیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا۔ پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امرہا نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم کی کھڑکی میں جھانکنے لگا۔ امرہا کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کرتا رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پہ کود آیا اور ٹہلنے سا لگا۔ امرہا نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امرہا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ علیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امرہا، علیان نے سرگوشی سے کی، تم یہاں؟ امرہا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا، پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر میٹھی نیند سوئے سبھی جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے امرہا۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کود گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امرہا نے بے طرح حیران ہو کر جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونی فیلو ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اسے یہ بتا گیا تھا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اسے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف لبک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ اسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کود پھاند رہا تھا۔ امرہا نے سر کو ذرا اور آگے کر کے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی پری ان کے سروں کے اوپر اڑتی جادو کی چھڑی گھما رہی ہے۔
اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر ہاں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اچھا لو، وہ نظر آ گئی۔ وہ نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دھیما رکھ کر وہ چلائی۔ پاگل ہوں میں۔ ملین پاؤنڈ ادا سے ابرو کو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر اس نے سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟ اپنی دانست میں وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ تو پھر سیدھے راستے سے اندر آ کر دکھاؤ۔ اچھا۔ آلیان نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے اور اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ امرا پوری قوت سے چلائی۔ اس نے جھرجھری لے کر ڈرنے کی اداکاری کی اور کان میں انگلی گھمانے لگا، پھر سر کو جھکا کر کان کو صاف کرنے کا عمل کیا۔ امرا کو کافی برا لگا۔ اس نے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ایک عدد موٹا میگزین اٹھا لیا اور اسے دے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ آلیان کو برا لگا۔ وہ سنجیدگی سے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ کھڑکی میں کھڑی جولیٹ ہے اور کیا وہ نیچے کھڑا رومیو ہے؟ ستاروں بھری رات نے وقت کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا۔ وقت نے کندھے اچکائے اور مسکرا کر کہا، انتظار کرو۔ امرا میگزین اسے دے مارتی وہ تیزی سے گھر کی دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے تقریباً خود کو آدھی کھڑکی سے باہر نکال کر اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھر کے اندر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے اس وقت اس طرح کی آوازوں کا آنا عجیب تھا، خاص کر لیڈی مہر کی آواز کا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سادنا بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ دیدی کا بیٹا آیا ہے انہیں سالگرہ وش کرنے۔ کب آیا؟ ابھی۔ آؤ اندر چلیں۔ سادنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں لیڈی مہر کے کمرے میں چلی گئیں۔ اور لیڈی مہر کے بیڈ پر بیٹھا آلیان انہیں منا سا ہوم بیک کیک کھلا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مصروف تھے جیسے دنیا میں اکیلے وہ دو انسانی موجود ہوں۔ امرا دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرا بیٹا بھی تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہے، لیڈی مہر نے اسے ایک بار بتایا تھا۔ یونیورسٹی کو فخر ہے اس پر اور مجھے اس پر۔ بزنس کے نئے رجحانات اور طریقوں پر اس نے جو اسائنمنٹ لکھی تھی اسے یونیورسٹی نے کتابچے کی صورت میں چھاپ کر لائبریری میں رکھا ہے۔ سادنا نے آگے بڑھ کر لیڈی مہر کو گلے سے لگایا اور سالگرہ وش کی۔ امرا بھی آگے بڑھی۔ آلیان نے جلدی سے کیک چھپا لیا۔ یہ بچا ہوا کیک میں ساتھ لے جاؤں؟ اتنے سے کیک میں بھی تمہاری جان ہے۔ لیڈی مہر بہت خوش تھی۔ نہیں، کیک میں جان نہیں رہی اب۔ ماما، آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کے گھر کو یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شٹل کاک۔ کیسا معصوم انسان تھا نا وہ، کیسے سچ اگل رہا تھا۔ کون کہتا ہے میرے وائٹ ہاؤس کو شٹل کاک؟ آلیان نے امرا کی طرف دیکھا۔ میں نہیں کہتی، یونیورسٹی میں پہلے سے ہی یہ شٹل کاک کے نام سے مشہور تھا۔ میں نہیں کہتی۔ امرا گھبرا گئی۔ یہ ماں بیٹا دونوں کیسے بوکھلا دیتے تھے۔ آلیان، آج رات یہیں رہ جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے بیٹھی تھی۔ آلیان ہنسنے لگا۔ آپ مجھے رہنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ پھر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑکی کی طرف لپکا۔ امرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے اور جانے کا؟ آج میں دروازے کے راستے پر چلا جاتا ہوں۔ آلیان لیڈی مہر سے مل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہارا کمرہ کس طرف ہے؟ کیوں؟ مجھے اس کی کھڑکی دیکھنی ہے۔ کیوں؟ اتنے کیوں؟ مجھے دیکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے کھڑا میں کیسا لگ رہا تھا۔ جیسے سامنے سے کھڑے لگ رہے ہو۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اوف! امرا کو خاموش ہونا پڑا۔ ادھ کھلے دروازے سے جھانک کر اس نے خود ہی اندازہ کر لیا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ تم لیڈی مہر کے بیٹے ہو؟ بالکل۔ وہ کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر ٹھیک اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ خود کھڑا تھا۔ لیکن ان کا نام تو مارگریٹ نہیں ہے۔ ایک دم سے آلیان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی پشت سے بیگ اتارا اور جو چنا منا کیک بچ گیا تھا وہ نکال کر امرا کے آگے کیا۔ یہ میں نے بیک کیا ہے۔ تم کک ہو؟ اوکے، میں چلا۔ اس نے ایک دم سے ایسے ہاتھ چھوڑ دیے جیسے دھیان نہ دینے پر گر گیا ہو۔ امرا چیخ دباتی کھڑکی کی طرف لپکی، نیچے جھانکا۔ پائپ سے جھولتا وہ زمین پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ امرا نے سر کھڑکی سے باہر نکال لیا۔ گڈ بائی کے لیے تھینکس، اب تم سو جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ کے دائیں بائیں رکھ کر ذرا سا چلایا۔ گڈ بائی کون کہہ رہا تھا اسے؟ امرا تو اسے بندر کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں سے یہاں کھڑا کیسا لگ رہا ہوں،
لیکن یہاں سے تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ٹامس کے ہاتھ سے بنی گرل اینڈ ونڈو جیسی لگ رہی ہو. بس تم ذرا غصے میں ہو. ٹامس کی گرل تو مسکراتی ہے. بیگ کو سنبھالتا دونوں ٹانگوں کی تالی بجاتا وہ چلا گیا. بندر. اتنے پیارے اسپائڈر مین کو امرہا بندر کہہ کر بڑبڑانے لگی. اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ آئی. اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا، لیکن وہ آلیان کے اس طرح آنے کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی رات گئے تک سوچتی رہی. یہ اس کا گھر ہے، یعنی آلیان بھی لیڈی مہر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے. آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ بھی کسی ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں. اس کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے. امرہا کو عجیب سا لگا، کیا یہاں ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، بغیر خاندان کے پرورش پانے والا، ناجائز؟ اس کا نام آلیان تھا، اس کی ماں کا مارگریٹ تھا. یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھا ہو، اسے اردو سکھائی ہو، ورنہ شاید وہ رچرڈ آئن یا ہرمن ہوتا. لیڈی مہر اپنے سبھی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا ہے. ان کے باقی بچے بھی تھوڑی بہت اردو بول لیتے تھے. تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے. اسے والدین کے نام پر صرف ماں ملی، اسی لیے اس کا سرنیم مارگریٹ ہے. آلیان اس کا اچھا دوست بنتا جا رہا تھا. اس کے بارے میں ایسی معلومات ہونے پر وہ اس کے لیے افسوس محسوس کر رہی تھی، صرف افسوس اور کچھ نہیں. کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی. امرہا کو اس وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا. اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا. کھڑکیاں قد آدم تھیں اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی نو آموز خطاط کے قلم سے سجی کن فیکن کے ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی. اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے. وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا. وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا. جس فرینچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا. فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے خفا کیسے ہوا جاتا ہے. لیکن امرہا یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے. یہ یونیورسٹی اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے. وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کسی قدر کراہت سے. اگلے سارا دن ڈور بیل بجتی رہی. لیڈی مہر کے لیے ان کے بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے تحائف آتے رہے. ان کا وقت فون کال سنتے ہوئے گزرا. اور تو اور سب اپنے اپنے گھر اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے. ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھیں. ہر ایک گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا. کم سے کم 10 کیک کٹے. امرہا کے عیش تھے. کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی. تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا تھا. کیسی اولاد ملی تھی انہیں جو ان کی نہیں تھی اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی تھی، جن میں قوم و نسل، مذہب و روایات کا فرق تھا. فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں فرق نہیں تھا. لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے. رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر وہ تحائف کھولے. اتنے بیش قیمت تحائف تھے کہ امرا کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. لیڈی مہر ایک تحفے کو کھولتی، اسے کتنی ہی دیر چھوتی رہتی، اپنے ہونٹوں سے لگاتی اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتی. وہ تحائف بلا شبہ بہت قیمتی تھے کیونکہ انہیں محبت سے خریدا گیا تھا. بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی تھی، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کے معراج کو چھو لیا تھا. انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے سے لگایا تھا. وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور اسے بھیجنے والے کے بارے میں انہیں بتاتی جاتی. دیکھو ذرا مورگن کو، اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی. مجھے اس کی ضرورت ہے یا اسے؟ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائے گا. ہر سال مجھے پہلے سے مہنگا تحفہ دیتی ہے. پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے. جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور اگر ابھی سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی. جانے اسے کیا خواب تھا. کہتی تھی رات میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں. اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ رات مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں. ساتھ ساتھ لیڈی مہر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی رہی. یہ باتیں سن کر جان کر امرہا کو لگ رہا تھا اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے. کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے اور بھی لوگ ہیں؟
یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی تھی جس میں ایک عورت کرسی پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر فرشتوں کا ہالا چمک رہا ہے اور 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا۔ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جسے اس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہیں، پھر امرہا انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی، وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے اپنے تخیل کو دکھایا تھا کہ وہ لیڈی مہر کو نوجوان اور خوبصورت کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امرہا کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی۔ 18 سال کا ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات بھر سوتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اس کو مل کر آتی لیکن اسے گھر نہ بلاتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کو کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا اور پھر رات بھر ٹی وی پر ایکشن فلمیں دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا گھر کا ماحول ملا ہے، شاید اس لیے۔ لیکن کئی ہفتے گزر گئے اور اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ دن بھر باہر کھیلتا، رات کو فلم اور ویڈیو گیمز۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن جب شدید برف باری ہو رہی تھی، میں نے اس کے چند گرم کپڑے بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اس سے کہا، انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امرہا کو بے تحاشا حیرت ہوئی۔ لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی۔ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اسے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر کا آرام و آسائش اسے برباد کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو آگ لگا سکتی تھی، لیکن آلیان کو ایسے ناکام ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیڈی مہر کے بیڈ کے قریب کاؤچ پر بیٹھے امرہا تھوڑی دیر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی لگاتار فیل ہوتے رہتے تھے اسکول و کالج میں، لیکن کبھی انہیں ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ بابا ان کا جیب خرچ بند کر دیتے تو اماں چپکے انہیں پیسے دیتی رہتی، ورنہ دادی۔ آئے دن وہ نئی سے نئی موٹر سائیکل بدلتے، رات دن بائک چلاتے، رات گئے گھر آتے، اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے، اور اماں بابا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، دادا کہتے۔ وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی۔ وہ اچھے وقت تھے، میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ اذان فجر کے بعد کھلتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر دینے کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکمت سے تربیت کرتے تھے۔ میری ماں تندور پر روٹیاں لگاتی تو میرا باپ مجھے تندور کے پاس بٹھا دیتا، کہتا مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کی بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔
اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چاؤ چونچلے ہی کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس بس۔ دادی کو ہمیشہ دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ اب امرہ کو آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امرہ کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس قصے میں۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا۔ میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے، لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرے لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ آلیان تھا۔ وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا۔ اوہ، تو یہ روایت اب تک قائم ہے؟ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی۔ لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے ان سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہترین انسان بناؤں گی۔ مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وبال بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور کے لیے وبال بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امرہ، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ ویرا کو پلیٹ لین پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امرہ کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گوندھا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر جانے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو سب وے یا بس۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بس سے پلیٹ لین آ گئیں۔ موسم بدل گیا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی، چست جینز جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نت نئے اسٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو۔ امرہ کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسے احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہے اور کوئی امرہ کو کسی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے نہیں پوچھا، خود سے ہی سوچ لیا کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی۔ لیکن گیلری پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرہ نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو، ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلموں میں دیکھتی ہوں وہی سب کرنے بھی لگوں؟ مجھے یقین دلاؤ کہ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امرہ نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ اب وہ ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی، شام تک بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب وہ مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی۔ وہ دونوں اس وقت 18.18 کے سیکشن میں تھی۔ نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں دی گیلری آف کسٹم ہاؤسز اپنی انفرادیت میں یکتا حیثیت کی مالک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹم رکھتی ہے۔ لیٹ 17 سے اب تک کے فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچکانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی ہی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹیوم ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے۔ ظاہر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 17s، 18s، 19s کے حصے
دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے۔ اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بدتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امراہ کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے، انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لیتے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امراہ نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ وکٹورین شو کیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر سکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا سکیچ بنا رہی تھی جس کے بازو کوہنی تک تھے اور آگے جالی لگی ہوئی تھی جو کلائی پر بٹر فلائی ساخت میں بند ہو جاتی تھی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جا بجا اس پر سفید جالی کے پارچے لہریے دے کر چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیرا اتنا تھا کہ امراہ کے 5 شلوار سوٹ آرام سے بن سکتے تھے۔ امراہ نے ویرا کی پسند کی داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اور اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ امراہ کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے سکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی۔ اپنی شادی پر؟ اس سے بھی خاص دن۔ شادی سے بڑھ کر خاص دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ کانوکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے، جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک اپنے ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے۔ یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فکرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب کوئی تمہیں پروپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ جس دن میں اسے پروپوز کروں گی، اس دن جس دن تم مجھے اسے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مارکا سر کر آئی ہوں۔ امراہ کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پروپوز کیا نہیں جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امراہ کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی جس پر ہلکے نیلے، سرخ، پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتیں کرتی، کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امراہ اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق سی رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، اور وہ ان کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہا درجے کا لگاؤ بڑھائے۔ وہ اور ویرا فلیٹ فیلڈز پارک آ گئے۔ سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی
اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی۔ پھر تیزی سے بالکل سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر سکیٹنگ کرتے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں، گھونسوں اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شراب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا تھا۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہ کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آیا یا فوج؟ میں تیار ہوں۔ ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی اس وقت۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا اور اسکول کی ہر کمزور لڑکی اسے ڈرتی تھی۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر کے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی تو وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔ جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار یہی ایک سوال پوچھتے رہے۔ میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے باقی ماندہ زندگی بھی ایسے بزدل بن کر گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن رہنے دو، مر جاؤ اس ڈھیر میں۔ بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرہ دنگ ویرا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں۔ امرہ نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی امرہ، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ سردیوں میں پانی پھینکو تو وہیں فضا میں ہی جم جائے۔ تمہارے گھر ملکوں کے لوگ وہاں جاتے ہی مرنے سے لگتے ہیں۔ ویسے تمہارے دنیا کے بارے میں معلومات اتنی کم کیوں ہے؟ میں جانتی ہوں روس کہاں ہے۔ روس میں کیا کیا ہے یہ جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا ہے تم جانتی ہو؟ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے میں یہ بھی جانتی ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں ضیاء سے بات کروں یا عبدالقدیر سے؟ کہو تو میں کہوٹا کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ میں تمہیں تمہارے ان چند شہروں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو زیر زمین پیٹرول کے دریا رکھتے ہیں لیکن جن کے بارے میں خود پاکستانی نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ صرف ان رپورٹوں کو مانتے ہیں جو انہیں نام نہاد غیر ملکی بنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ان زرخیزوں کو استعمال میں لا کر ترقی کرے۔ وہ ایسا تب کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے کہ ان زرخیزیوں کے نکلتے ہی انہیں ان کے ٹھیکے مل جائیں گے یا ان پر ان کا قبضہ ہو سکے گا۔ ہمارے روس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستانی اس وقت سلیوٹ کیے جانے کے لائق تھے جب وہ ہندوستانی سے پاکستانی بنے تھے، اور تب جب وہ ایک ایٹمی طاقت بنے تھے، اور بس پاکستانیوں نے یہ سلیوٹ دوبارہ نہیں لی۔ امرہ جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ خود امرہ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت کس سن میں بنا۔ تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ امرہ کو اس پرانے موضوع پر واپس لانا پڑا۔ وہ مزید ویرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ویرا پاکستان کو لے کر کوئی عام سا ہی سوال پوچھ لیتی اور اس کا جواب بھی نہ آتا تو برا ہوتا۔ کم سے کم ایک پاکستانی کو تو پاکستان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں بلکہ بالکل ٹھیک کیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑے کو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا۔ تم بہت بہادر ہو ویرا۔ اگر مجھے ایسے برف میں دبایا نہ جاتا تو میں کبھی ایسی بہادر نہ ہوتی۔ ایک لمحے کے لیے امرہ بالکل خاموش سی ہو گئی۔ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا تھا، ایک امرہ تھی جسے مسل رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان تھیں پھر بھی برابر نہیں تھیں۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں؟ امرہ کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا ہے۔
جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ پاور صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں، تمہیں کوئی بھی رد عمل میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا ہے امرہا؟ ایک گہرا سایہ امرہا کے چہرے پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنی کارپیٹ شاپ کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر کارپیٹ کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی بھی۔ یونیفارم میں ایک دن صبح وہ ان کے سامنے اپنے وین کے لیے نکلنے لگی تو انہوں نے پوچھا، کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے تمہارے اسکول سے؟ میں اسکول نہیں، کالج آتی ہوں اب، کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بمشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جاتی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیسے جان سکتا تھا؟ جس باپ کی عبادت ویرا پوچھ رہی تھی، وہ باپ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرہا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرہا، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے آہو بکا شکوے شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی، کیا اس کی میٹھی چوں چوں بھدی آواز میں بدلی؟ بلکہ یہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن وہ اویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلے پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کے دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہیں۔ ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ، یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا کچھ سکھا رہی ہیں، بس وہ روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس سارے مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے تھوڑا سا، وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم اس کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی، اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینٹ، اور وہ اس کی قائل بھی تھی۔ دادا ہر دن اسے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی، انہیں دیکھ لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے تھے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امرہا یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے، وہ کہا لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائیں جو 2 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی تھی کہ ان کی عمر کو بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔
وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھیں جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی سٹاف کو ان سے بہت توقعات تھیں اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی، اور کانوکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز ریچل کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا آپ بھی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کوئی کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر، اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر وہ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے ہی دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ جب میں اسے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد اپنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد کو پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا اسے سالگرہ وش کر رہے تھے جب وہ کچن میں سادنا کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے موبائل سٹینڈ میں موبائل لگا دیا تھا اور کام کرتے ساتھ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ سادنا نے سنا تو اسے گلے سے لگایا اور کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ربن اس کی کلائی پر باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں کہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور دوسرے نے دینا ہے۔ این اون نے بھی جب جیسے اپنا علامتی چپ کا روزہ توڑا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، مجھے امید تھی کہ تمہارے اندر بھی کوئی نہ کوئی کلا ضرور موجود ہے، رات کو مجھے تم چند ایسے ہی گیت سنانا۔ امرا کے ہاتھ پر کس کر کے این اون پھر سے پرانی این اون بن گئی جو سال میں ایک بار مشکل سے کوئی غیر ضروری بات کیا کرتی تھی۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امرا سے وعدہ کیا اور یونیورسٹی میں رنگ برنگے پھول لیے کوئی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی حدود سے نکلی ہی تھی کہ علیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال، کئی صدیاں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو بتایا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ اوہ، سادنا نے۔ فون آیا تھا اس کا، کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا جنون کیوں ہے؟ سادنا ہندوستانی ہے، اس نے اطاعت گزار بچوں کی طرح ایسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امرا نے اس کے لائے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے سفید، نیلے، سرخ پھول چن لیے اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ دونوں یونیورسٹی کی محراب کے پیچھے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ روڈ رواں دواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ آلیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ ناپسندیدگی اور نفرت کی علامت ہوتے ہیں۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں، دوست نہ صحیح ایسے دشمن بھی نہیں ہیں کہ مجھے میری سالگرہ کے دن یہ پھول دیے جائیں۔ اور نفرت ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی مکمل سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ امرا؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندیدگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ۔ اس نے ایسے کندھے اچکائے جیسے اسے یہ جتا رہی ہو کہ تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم۔ افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنتے ہو۔ سب کون؟ اوف، یہ ساری دنیا، سب اور کون؟ ایک دم سے امرا کے تاثرات میں غصے اور کوفت کا گراف بڑھنے لگا، پھر پورے دل سے کہا لگایا، تم اتنی سطحی ہو امرا، یا تم ان لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتی رہی ہو جو نفرت اور انتشار کے موجد ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے، لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ، قابل نفرت ضرور بنا سکتے ہیں۔ یہ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امرا، صرف پھول۔ اگر یہ اس سے زیادہ کچھ اور بھی ہے تو یہ کہ یہ اپنے وجود میں کامل ہے، یہ خود کو خود ہی مکمل کرتا ہے۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے، یہ اپنے رنگ میں نہ کہیں کم نہ کہیں زیادہ،
एक जैसा। इसकी पंखुड़ियाँ कितनी नरम और मुलायम हैं, कितनी जाज़िब नज़र, कोई मिलावट नहीं इनमें। दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी इस जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये ज़मीन के वजूद से निकल कर हुआ है। देखो कुदरत की कामलियत, दाद दो कुदरत को, तारीफ करो कुदरत की। उल्टा तुम इसे नापसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और इसे नापसंदीदा जान लिया। सर उठाकर आसमान को देखो। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास अलामत करार दे देगी तो तुम इसे भी बुरा मानने लगोगी। वसी समंदर, नीली झीलें, सब्ज और सफ़ेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर इन्हें भी अलामतें दे दी गई तो क्या नफरत करने लगोगी इनसे? अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी भी शय से। ये अपने मकाम पर बादशाह है, इसके सर पर ताज है इसकी तख्लीक का कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी तुम वैसे ही हो। ये किसी भी तरह हीच नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी है तो उन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है। कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई कोई चीज काबिल नफरत नहीं होती। ये खपती लोगों की बातें हैं। तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया की मखबूतुल हवास लोगों ने गायब दिमागी में लिखा है, कुदरत के खिलाफ जाकर लिखा है, कुदरत को नाखुश करने के लिए लिखा है, कुदरत को हीच करने के लिए लिखा है। अमरहा हकीकतन चुप हो चुकी थी। उसकी सारी जिंदगी पीले फूल को नफरत की अलामत समझते गुजर जाती अगर उसे ये सब न बताया जा रहा होता। आखिर उसने आज तक ये बात खुद क्यों न सोची? दिमाग तो उसके पास भी था ना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फूलों के दो ताजरों की कारोबारी हसद का नतीजा है ये सब। एक ताजर के पास पीले फूल होंगे और वो कारोबार में बहुत तरक्की कर रहा होगा, उसके पीले फूलों का बाग तेजी से फल फूल रहा होगा। दूसरे के किसी दूसरे रंग के होंगे, चलो सुर्ख लगा लो। अब सुर्ख फूलों के मालिक ने यह सोचा होगा कि फूल को किसी ऐसे जज्बे के साथ छोड़ दिया जाए कि रातों रात उसकी मांग में इजाफा हो जाए और अपने कारोबारी हरीफ के फूलों को किसी ऐसे जज्बे से मुंसलिक कर दिया जाए कि लोग उसे लेना ही पसंद न करें। और फिर उसने ये किया और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। देखो तुमने कैसे मेरे हाथ में मेरे फूल वापस कर दिए, वही फूल जो मुजस्सिम शाहकार हैं। अमरहा ने उसके हाथ से फूल वापस ले लिए और तेजी से बस की तरफ भागी जिसमें बैठकर उसे जाना था। आलियान उससे चंद कदम दूर था। ये बात तुम्हें किसने बताई है आलियान? बस की खिड़की से सर निकालकर उसने फूलों की तरफ इशारा करके पूछा। सुमेरा ने, आलिया ने तेज आवाज में कहा। बस दूर चली गई थी लेकिन वो वहीं खड़ा बस की गुजरगाह को देखता रहा। रात के डिनर का एहतमाम ठीक ठाक था। दादा को ऑनलाइन देखकर उसने साधना का बनाया केक काट लिया था। लेडी मेहर ने उसे यूनिवर्सिटी की तस्वीर वाला क्रॉस बैग दिया था। साधना ने बारीक सी पाजेब और एन ऑन ने हाथ से बनी एक छोटी सी गुड़िया जो उसकी माँ ने उसके बैग में 1 दर्जन से ज्यादा रखती थी कि यूनिवर्सिटी में उसे जो अच्छा लगे उन्हें देती जाए। एक उसने लेडी मेहर को दी। अमरहा ने इस गुड़िया को यूनिवर्सिटी बैग की ऊपरी सतह पर लगा लिया। सबको मालूम होना चाहिए ना कि एन ऑन उसे पसंद करती है। उसने अपने घर में कभी सालगिरह नहीं की थी क्योंकि उसे अपनी दुनिया में आने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसे ये सोचकर ही कोफ्त होती थी कि वो आज के दिन पैदा हुई थी। एक ऐसी तारीख जिसे दादी साल में कितनी बार दोहराती थी कि इस दिन ये हुई तो ये हुआ। उसने साधना को एक बार ऐसे ही ये सब बताया तो वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। लेकिन तुम तो मुसलमान हो अमरहा, और मुसलमानों में तो ये सब बातें नहीं होती। अमरहा उसे क्या बताते कि अब मुसलमानों में भी क्या क्या होने लगा है। हमारे मोहल्ले में एक मुसलमान खानदान आबाद था। मजीद भाई थे, स्कूल में पढ़ाते थे और अपना ट्यूशन सेंटर भी चलाते थे। उनकी नई शादी हुई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर इसी महीने उनके ट्यूशन सेंटर में आग लग गई और फिर चंद ही दिनों बाद उनके मकान की छत गिर गई। सबने कहा बहू सब्ज कदम है, लेकिन उनकी माँ था और वो आगे से हंसते रहे, कहते जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। 2-3 साल बराबर उनके साथ ऐसा कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी लोगों की बातों पर कान नहीं धरा कि ये सब उनकी शादी के बाद उनकी बीवी के कदमों से हुआ है। वो सबसे यही कहते कि हमारे मजहब ने हमें ऐसे कहने और सोचने से मना किया है। साधना आतिशदान के करीब बैठी आर्यान के मोजे बुन रही थी और बहुत मुदल्लल अंदाज से उसे सब बता रही थी। उसके पास साधना के उस सवाल का जवाब नहीं था कि वो मुसलमान है और मुसलमान ऐसा नहीं सोचते। उसका जवाब उसकी दादी, उसकी माँ और ख़ानदान के बाकी लोगों के पास था। वही बता सकते थे कि कुरान और हदीस में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। फिर वो कहाँ से सीख कर ये सब कहते और करते हैं। और ये सब करते हुए क्या वो भूल जाते हैं कि एक दिन उनके कहे एक एक लफ्ज़ का हिसाब किताब भी होगा। जो कहा होगा उसके बारे में पूछा जाएगा। वो कौन सा जवाब घड़कर देंगे? यही कि वो कम अकल और अनजान थे और उनके जवाब को दुरुस्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कलाम पाक पढ़ता है वो ना कम अकल होता है ना ही अनजान रहता है।
اگر وہ ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے تو